کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ لوگوں مدینے میں انگلی اٹھی، اللہ اکبر، پاکیزگی کی گواہی خود عرش معلیٰ پہ دی گئی ہے۔ فرمایا تیری گھر والی کا دامن نور ہے، پاکیزگی نور ہے، اور جس قرآن کے اندر اور جس سورت کے اندر میں اس کی پاکیزگی بیان کروں گا، اس سورت کا نام ہی نور رکھ دیا ہے۔ اتنی عزت والی مائی ہو اور اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹھی ہے، مائی فاطمہ الزہرا بھی پتہ نہیں کون سے موڈ میں تھی، کہنے لگی اماں جان میں کتنی مقدروں والی، میرا گھر والا علی المرتضیٰ، میرا بیٹا حسن مجتبی، اللہ اکبر، میری اماں خدیجہ الکبریٰ، اور میرا ابا محمد الرسول اللہ۔ میرے بارے میں خدا کا قرآن آیا، میرے دروازے پہ جو دولہ آیا، جبرائیل علیہ السلام نے اس دولے کی سفارش کی ہے امام الانبیاء محبوب کبریا کے پاس۔ جب صحابہ اکرام نے حضرت علی کو بھیج دیا، جاؤ علی حضور سے بیٹی کا رشتہ مانگ کے آؤ، حضرت علی آ کے کھڑے ہو گئے، کملی والے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے سر پہ ہاتھ رکھو، مجھے اپنا بچہ بنا لو، مجھے اپنے گھر کا فرد بنا لو۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے فرمایا علی انتظار کرو۔ کہاں چلے ہو؟ بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے آؤں گا، جو وہ مشورہ دے گی وہی آ کے بات کر دوں گا۔ بچیوں کا معاملہ بڑا نازک ہوا کرتا ہے، بچیوں کے معاملے میں کبھی سوچ لیا کرو۔ بچی کو عالمہ بنایا، بچی کو قاریہ بنایا، بچی کو حافظہ بنایا، بچی کو تم نے اپنے گھر میں تہجد گزار بنایا، شادی ایسے کے ساتھ کر دی جس نے زندگی میں کبھی جمعہ ہی نہ پڑھا ہو۔ پھر ایمانداری سے بتاؤ، گھر کی بات عدالتوں میں آئے گی، اس شادی میں طلاق تو ہوگی، گھر کے اندر پیار نہیں ہوگا۔ لڑکی کو بھی یہ پاس کرایا، لڑکے نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس گاڑی کے پہیے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ او لوگوں، جب شادی کرتے ہو بیٹے کی چوائس کا، بیٹے کی مزاج کا خیال کرتے ہو، کہتے تو بتا کہاں رشتہ کرنا ہے، خاندان میں پسند ہے یا تجھے خاندان کے باہر پسند ہے؟ بیٹیاں حیا والی ہوتی ہیں، ماں باپ جتنی مرتبہ پوچھ لیں، لیکن میرے عزیزو بیٹیاں بتائیں گی نہیں، کہیں گی ابا جان جہاں آپ چاہو کر دو۔ لیکن میرے عزیزو بیٹی کی سہیلی سے ماں سہیلی بن جائے، بہن سہیلی بن جائے، یہاں یہ تو بات ہی رہ گئی۔ اب تو سہیلی موبائل ہے۔ جب سے یہ نحوست ہمارے گھروں میں آئی، ماں باپ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے بیٹھ کے ہنسنا چھوڑ دیا، ہر کوئی اپنے کمرے میں۔ لعنت کا اینٹینا تیرے میرے سامنے موجود ہے، لعنت کا اڈا ہے۔ او لوگوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون خبریں سنتا ہے، کون قرآن سنتا ہے، کون نعتیں سنتا ہے؟ ادھر پہلی تلاوت آئے گی، دوسرا نعت آئے گی، تیسری اگر بٹن دباؤ تو زنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ قرآن اسلام کی عزت ہو رہی ہے کہ توہین ہو رہی ہے؟ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ لے، رات کو پیکج کرا کے یوں کر کے بٹن آن کرتا ہے، اور لوگوں قاری آئے گا ڈیلیٹ کر دے گا، یوں انگوٹھے سے کلک کر کے اوپر کر دے گا۔ لیکن میرے عزیزو، جہاں گھر کا جھگڑا نظر آئے گا، ہجڑے ناچتے نظر آئیں گے، اسٹیج ڈرامے پر ماں بیٹیوں کا مذاق اڑاتے نظر آئیں گے، عورت کپڑوں سے باہر تمہیں ناچتی نظر آئے گی، اس کے آگے نظر ٹکے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتا، تیرے گھر کے اندر رات کو خدا کی رحمت کہاں سے برسے گی؟ جتنا زنا کرنے کا گناہ اتنا زنا دیکھنے کا بھی گناہ ہے۔
ساری رات اپنی بچیوں کو تو کہتے ہو خبردار کھڑکی میں کھڑی نہ ہوئی ہو، اپنی کو تو کہتے خبردار پردے میں رہی ہو، اگر میں تجھے دیکھ لیا غیرت کے نام پہ تیرے سینے میں گولی اتار دوں گا۔ اور بیٹی باہر آئے، تیری غیرت کو جوش آ جاتا ہے، اور تو کسی کے گھر میں پیسے دے کے عزت لوٹ کے آئے، تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔